بس چند جملے ذکر مصیبت کے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ بابا کی رحلت کے بعد میں نے عرض کیا نا کہ پھر بڑا روئی ہے فاطمہ زہرا، سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک نام ہے۔ لیکن آج میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اے بنت پیغمبر، میں معافی مانگ کے بنت پیغمبر، ان لوگوں نے آپ کو بہت رلایا، لیکن بنت پیغمبر آپ نے رو تو لیا، تبھی تو سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک نام ہے۔ قربان جاؤں آپ کی بیٹی زینب کبریٰ، ثانیہ زہرا کو تو رونے بھی نہیں دیا گیا۔ رونا چاہتی تھی بھائی کو۔ کیا خوبصورت جملے علامہ علی نقی نے فرمائے تھے، وہ فرماتے تھے ہم نہ روتے حسین کو اگر انہیں رونے دیا گیا ہوتا جن کا حق تھا رونے کا۔ مولا حسین کو رونے والوں کی کمی تو نہیں تھی۔ زینب و کلثوم جیسی بہنیں، فاطمہ و سکینہ جیسی بیٹیاں، سید سجاد جیسا بیٹا۔ ظالموں کا ظلم حرکت میں آتا تھا جب بہنیں بھائی کو رونا چاہتی تھیں۔ اور عزاداروں، اللہ جانتا ہے یہی وجہ ہے، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک زینب کبریٰ پانی کی پیاسی نہیں رہی، بھائی کو رونے کی پیاسی رہی۔ آپ خوش نصیب ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں صف عزا بچھا لیں۔ میری آقا زادی کو جب بھی موقع ملتا تھا سید سجاد سے یہی کہتی تھی، سجاد بیٹا ان ظالموں سے پوچھ میں بھائی کو رو لوں۔ ان ظالموں سے پوچھ میں بھائی کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس بابا کی رحلت کے بعد بڑے مشکل دن گزارے سیدہ طاہرہ نے۔ بیٹیوں بہنوں والے بیٹھے، میں نے اس دن بھی جملہ کہا، عزادارو کائنات میں دکھا سکتے ہو کوئی بیٹی 18 سال کی اور موت کی دعائیں کرتی ہے؟ 18 سال کا سن مرنے کی تمنا کرے؟ واحد اکلوتی بیٹی رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ ایران کے ایک بہت بڑے واعظ خطیب ہیں، مراجع کی مجالس سے خطاب کرتے ہیں، بہت علمی گفتگو۔ میں نے خود ان کی ایک مجلس سنی ہے، نیٹ پہ یوٹیوب پہ پڑھی ہے، ان کی مجالس بہت ساری پڑھی ہیں، اگر وہاں سے کوئی سننا چاہے فارسی میں۔ فرمانے لگے کہ میں تہران میں ایام فاطمیہ کی مجلس تھی سیدہ طاہرہ کی شہادت کے حوالے سے، تو میں نے اس مجلس سے خطاب کیا۔ مجلس بڑی رکت ہوئی، بڑا لوگوں نے، عزاداروں نے گریہ کیا۔ میں ممبر سے اتر گیا، ایک شخص ممبر کے قریب بیٹھا روتا رہا۔ مجلس تمام ہو گئی، ہر کوئی چلا گیا، وہ بیٹھ کے پھر بھی روتا رہا، تاڑیں مار مار کے روتا۔ کہتے ہیں مجھے اس کی کیفیت نے بڑا متاثر کیا۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا اے مومن، اللہ تیرا پرسہ قبول کرے۔ سب نے گریہ کیا، لوگ چلے گئے، تم ابھی بیٹھے رو رہے ہو، کون سی بات تمہارے دل پہ اتنی اثر کر گئی؟ کہنے لگا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں اور میں جانتا ہوں کہ جو پسلی کی ہڈی ہوتی ہے
خدا نہ کرے کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، یہ وہ ہڈی ہوتی ہے کہ اگر یہ ٹوٹ جائے نا پھر وہ سانس بھی لیتا ہے تو درد ہوتا ہے، سانس میں بھی انسان تڑپتا ہے۔ خدا نہ کرے کسی کے سینے کو تکلیف پہنچے، ہزاروں جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، سانس بھی لیتی تھی تو تڑپ جاتی تھی، اس لیے کہتی تھی میرا اللہ میری زندگی ختم کر دے، میں دنیا کے دکھوں سے تھک، میں دنیا کے دکھوں سے اکتا گئی۔ خدا آپ کے آنسو قبول فرمائے، مولا حسین کی ماں راضی ہو، رسول اللہ راضی ہو، مولا امیر راضی ہو۔ عزادارو، ہم کیا غم کر سکتے ہیں، ہم کتنا رو لیں گے؟ ہاں، ہم نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا؟ ایام فاطمیہ میں 10 مجالس یا 5 مجالس یا 12 مجالس، بس یہی ہے نا جی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آؤ میں ذمہ داری سے عرض کروں کہ اس غم کی اگر اہمیت پوچھنا چاہتے ہو تو امیر المومنین سے پوچھو۔ بی بی، میں نے اس دن عرض کیا، شیخ طوسی فرماتے ہیں المجہولۃ قدرہ، اس بی بی کی قدر و منزلت کو کسی نے نہیں پہچانا، لیکن علی تو پہچانتے تھے۔ اس بی بی کی عظمت و اہمیت مولا امیر تو جانتے تھے۔ عزادار و ذمہ داری سے جملہ عرض کرنے لگا ہوں، جس شب کو شہادت نہیں پڑھ رہا، انشاءاللہ چونکہ ایام فاطمیہ بھی جاری ہیں تو بعد والے حضرات پڑھیں گے، اس شب کو بنت پیمبر کو دفن کیا نا، اللہ اکبر۔ بلکہ ایک جملہ اور سن لو، خدا جانتا ہے کہ شب کو جب شہادت ہو گئی نا سیدہ کی، حسنین روتے تھے، زینب و کلثوم روتی تھی۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ روایت کے لفظ ہیں، امیر المومنین اولاد سے فرماتے تھے، بیٹا آہستہ رو، میری اولاد آہستہ رو، تمہارے رونے کی آواز گھر سے باہر نہ جائے۔ خدا جانتا ہے میں نے جملہ پڑھا، حسنین اولاد فاطمہ زہرا یہ اپنی آستین اپنے دامتوں سے دبا کے روتے تھے تاکہ رونے کی آواز بلند نہ ہو۔ آپ کے رونے کی صدا پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ صدا پہنچے دنیا تک کہ یہ فاطمہ زہرا کے عزادار بیٹھے۔ جس شب کو بطول کا جنازہ اٹھایا، اس جنازے میں صرف ان افراد نے مشایعت کی، تشییع جنازہ کیا جنہیں سیدہ نے اجازت دی تھی، اور ان تشییع جنازہ کرنے والوں میں ام ایمن شامل تھی۔ جب بطول کا جنازہ لے کے یہ ام ایمن اس وقت بھی تشییع جنازہ کرتے اور قبر کے کنارے لا کے امیر المومنین بطول کا جنازہ ہاتھوں میں انتظار میں تھے کہ کوئی قبر میں ہو، کوئی قبر میں اترے جو سیدہ کا جنازہ وصول کرے۔ ایک مرتبہ 2 ہاتھ رسول اللہ کے برآمد ہوئے اور ایک آواز ہے، یا علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر۔ بس سننا تھا، علی کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، جو امانت میرے حوالے کر کے گئے تھے، یا رسول اللہ وہ امانت سلامت نہیں ہے، امانت کا پہلو زخمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دفن کرنے کے بعد سیدھے قبر پیغمبر پر آئے، نہج البلاغہ اٹھاؤ، وہ مرثیہ، وہ خطبہ مولا علی کا موجود ہے کہ بنت پیمبر کو دفن کرنے کے بعد رسول اللہ کی قبر مبارک پہ آ کے مولا امیر نے کیا فرمایا؟ 2 جملے صرف سنانے، السلام علیک یا رسول اللہ، قل عن صفیتک صبری، یا رسول اللہ اب زہرا کی موت پہ علی سے صبر نہیں ہوتا، یا رسول اللہ میرا صبر تمام، زہرا کی جدائی پہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا،
جو میں نے جملہ کہا کہ ہم کتنا غم بنا لیں گے، عزاداری کتنی کر لیں گے، یا رسول اللہ اما لیل فمصاحب و حزنی فسرمد، یا رسول اللہ اب زہرا کی جدائی کے بعد علی کو راتوں کو نیند نہیں آئے گی۔ اور اگلا جملہ سن پاؤ گے، اما حزنی فسرمد، یا رسول اللہ علی جب تک زندہ رہے گا زہرا کا عزادار بن کے زندہ رہے گا، میں جب تک زندہ رہوں گا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسع لهم الذین ظلموا وینقلبوا